السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفاع صحیح البخاری کورس میں آج ہم جس حدیث پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 278 نمبر اور اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 3404 اور 4799، یعنی کہ بخاری میں جو حدیث ہم بیان کرنا چاہتے ہیں جس پر منکرین حدیث کا اعتراض ہے، وہ حدیث کہ جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس حدیث میں آتا ہے کہ نہا رہے تھے اور کپڑے جو ہے نا اپنے پتھر کے اوپر رکھ دیے اور پتھر جو ہے وہ کپڑوں کو لے کر بھاگ گیا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باحیا شخصیت تھے، پردہ ستر پوشی کرنے والے آدمی تھے، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض لگایا تھا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے کہ یہ اپنے جسم سے کپڑے نہیں اتارتے، یہ لوگوں کے سامنے نہانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک جگہ پہ نہا رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے اور پھر غسل شروع کر دیا۔ جیسے ہی غسل شروع کیا اور پتھر جو ہے نا وہ کپڑے لے کر پتھر نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت شروع کر دی، بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو بھاگتے بھاگتے وہ پتھر جو ہے نا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس چلا گیا، حضرت موسیٰ بھی پیچھے تھے۔ اچانک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا۔ تو جب انہوں نے برہنہ حالت میں دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کوئی نشانات بھی نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی عضو کم ہو کہ جس وجہ سے یہ ہم سے چھپاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عیب کو لوگوں سے ختم کرنے کے لیے یہ ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صادر کیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر جب وہاں پہنچا رک گیا، اپنے کپڑے اس پتھر سے لیے اور پہن لیے اور پتھر پر مارنا شروع کر دیا۔ مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر 3 یا 4 نشانات بھی پڑ گئے۔ اور مختصر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے بری کر دیا، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے۔ یعنی کہ اب اس پر تبصرہ ہے منکرین حدیث کا، 2 تبصرے کرتے ہیں اس پر۔ پہلا اعتراض وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بری کر دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بدریہ سکھلائی ہے، جبکہ قرآن میں اور تورات میں بنی اسرائیل کی 20 تکلیفوں کا ذکر تھا، اور ایسی حیا سوز اذا کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ یعنی کہ ان کا مقصد بات کرنے کا، اعتراض کرنے کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برہنہ حالت میں پیش کیا گیا ہے اس حدیث میں، تو لہذا یہ حدیث جو ہے نا بیان نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام بخاری پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ دوسرا اعتراض وہ کہتے ہیں اگر یہ وہی ہے تو آقا علیہ السلام کو بدریہ وہی اس وقوع کی اطلاع دی گئی تو 3 یا 4 نشان کہنے کا کیا مطلب ہے؟
کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نشان 3 ہیں یا 4 ہیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے محترم بھائیو، یہ بخاری میں نے پہلے بھی نمبر بتا دیے ہیں کہ 3 مقام پر صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 278 نمبر پر، بلکہ 4278 نمبر پر، اسی طرح 3404 نمبر پر اور 4899 نمبر پر۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مسلم میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر 2371 ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے 3221 میں، نسائی میں بھی آتی ہے، طحاوی میں بھی آتی ہے، طبری میں بھی آتی ہے، مسند ابی عوانہ میں بھی آتی ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی آتی ہے، مصنف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے۔ اور ابو ہریرہ سے یہ روایت درجہ ذیل صحابہ کرام سے باسند صحیح ثابت ہے۔ تو بخاری میں بھی مسلم میں بھی تو اس روایت کی دوسری سندیں بھی ہیں، تو تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بات حافظ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کون سا واضح تھا کہ انہوں نے شرمگاہ کو بھی دیکھا ہے۔ اچانک جب انسان کی ایک انسان پہ نظر پڑتی ہے کلی پر، تو اللہ رب العزت بعض روایات میں جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراضات تھے ان کے طرح طرح کے لیکچر میں ان کو ظاہر کرنا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب بندہ کسی کو اچانک بھی دیکھتا ہے تو یکدم ایک نظر سے پتہ چل جاتا ہے، نظر نہ بھی پڑے تو ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ ایک بندے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، تو اس کی دونوں شرمگاہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، یعنی کہ یکدم ایک طرح دیکھنے سے تو ہر وہ غیب کسی طرح کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لگایا گیا تھا وہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکمل اعضاء ہیں، ان پر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ کہاں آیا کہ لوگوں نے شرمگاہ کو دیکھا جو کہ منکرین حدیث سے اعتراض کر رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ شرمگاہ کو نہ دیکھا ہو، انہوں نے باقی جسم کے اعضاء اور ان کے نشانات کے بارے میں ان کا اعتراض ہو، یا جسم کے بعض اعضاء جن کے بارے میں ان کا اعتراض ہو کہ وہ نہیں ہیں، تو وہ بھی ان کو یعنی کہ محسوس کروائے گئے ہوں، نہ کہ ان کی بالکل اس کو برہنہ دکھایا گیا ہو۔ تو یہ المحلہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 2103 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ منکرین حدیث اس آیت کریمہ میں لفظ او کی جو تشریح کریں گے وہی تشریح سیدنا ابو ہریرہ کے قول میں ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کی طرف إِلَىٰ مِائَةِ أَلْف بھیجا یا اس سے زیادہ بھیجے، یعنی کہ اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمیوں پر یا زیادہ پر۔ تو کیا اللہ رب العزت پر اب قرآن پہ اعتراض کیا جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کو بیان کرنے کا۔ تو 2 باتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس میں توہین نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے جو وہ اعتراض کرتے تھے ان کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر کیا۔ اور دوسرا 3 یا 4 کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن میں بھی ایسی آیات موجود ہیں، تو لہذا وہ عدد بیان کرنا ہوتا ہے یا تعداد بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، ایسے کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو بخاری کی یہ بالکل واضح حدیث ہے جو کہ بخاری کے علاوہ دیگر کتب میں بھی آتی ہیں۔